صرف گھورتی رہی۔ دوپہر اور رات کو روٹی بھی دی۔ ابا آج کام پر نہیں گیا تھا۔ دوسری صبح سویرے سویرے کالی میاں نے منجی کو لات مار کر مجھے جگایا اور بورا پکڑاتے ہوئے کہا، یہاں مفت کی روٹی نہیں ملتی، بھوسی ٹکر چن کر لا، پھر روٹی حلال کر۔ پھر میری زندگی اسی مشقت بھری ڈگر پر چل پڑی۔ اماں کا لاڈلا، جس کو اماں لال صابن سے مل مل کے نہلاتی تھی، ہر دوسرے دن جس کے یونیفارم کو دھو کے پہناتی تھی، وہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ موٹا تو میں کبھی بھی نہ تھا، پر اب تو پوری 206 ہڈیاں گن لو۔ پچھلے ہفتے جب چاچا کبڑا گھر پر نہیں تھا تو ماسی تاجہ نے مجھے اپنی کھولی میں بلا کر نہانے کا کہا اور میرے غلیظ کپڑے دھوئے۔ ابا کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ میری آنکھ سویرے کھل گئی۔ میں گھر سے بوری لے کر نکل ہی رہا تھا کہ میری شامت نے مجھے آواز دی اور میں دبے پاؤں باورچی خانے میں گھس گیا۔ چنگیر سے روٹی اٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ کالی میاں کو دروازے پر کمر پر ہاتھ رکھے کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، جیسے اسے اسی موقع کا انتظار ہو۔ بس پھر کیا تھا؟ اس نے بے تحاشا اپنے ہاتھوں اور ٹھڈوں کا استعمال کیا، پر میری دلخراش چیخوں کے جواب میں کوئی نہ آیا۔ کون آتا؟ محلے والے اب اس شور شرابے کے عادی ہو چکے تھے۔ یوں بھی ایک لاوارث بچے سے کس کو ہمدردی ہونی تھی؟ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو صحن میں پڑی منجی کے پائے سے باندھ دیا اور کہا، آنے دے اپنے باپ کو، تیری ہڈیوں کا سرما نہ بنوایا تو میرا نام نہیں، پھر میں تیرا کلیجہ بھون کے کھا جاؤں گی۔ کالی میاں بڑی سچی تھی، جو کہتی تھی وہ کرتی بھی تھی، اماں کی طرح نہیں جھوٹی کہ میری شراہت پر مجھے دھمکائے اور میرے ایک ہی آنسو پر ساری ڈانٹ بھول کر میرے وارے صدقے جانے لگے۔ اماں اتنی بے مروت ہو گئی تھی کہ میری 1000 آہوں اور سسکیوں پر بھی نہیں آتی تھی۔ میرے بھوکے پیٹ کی گڑگڑاہٹ بھی اس کو بھلانے میں ناکام رہتی تھی۔ بس کبھی کبھار راتوں میں خالی پیٹ سوتے ہوئے ایک سایہ سا سرسراتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ روتے روتے میرا گلا بیٹھ چکا تھا۔ گرمی کی شدت سے میری چندیاں پگھل رہی تھی اور پیاس سے دم حلق میں تھا۔ گرمی کی شدت سے گھبرا کر کالی میاں کوٹری کے اندر پڑی تھی۔ دیوار سے فیضو نے جھانکا، پھر وہ دبے پاؤں صحن میں کودا اور میرے ہاتھوں کو آزاد کر دیا۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا اور میں بھی اپنے مضروب جسم کو گھسیٹتا ہوا اپنی پوری جان لگا کر صحن پار کر گیا۔ تھوڑی دور بھاگ کر میں بے دم ہو کر گر گیا۔ فیضو مجھے دیوار کی آڑ میں بٹھا کر گھر سے کچھ کھانے پینے کو لانے دوڑا۔ فیضو نے مجھے پانی پلایا اور روٹی کو بھی پانی میں بھگو کر میرے منہ میں ڈالتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماسی تاجہ گرم ہلدی والا دودھ لے کر آئی۔ دودھ پی کر میری جان میں جان آئی۔ ماسی کے پاس ایک جھولا تھا۔ ماسی نے وہ جھولا مجھے پکڑایا اور کہا، پتر تو بھاگ جا، تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دے اور وہیں رہ جا، اب لوٹ کر نہ آئیں، یہ ڈائن تجھے نہیں چھوڑے گی، جا شاباش پتر بھاگ۔ ماسی نے مجھے کچھ مڑے توڑے نوٹ پکڑائے۔ میں فیضو کے گلے لگا، ماسی نے سر پر پیار کیا اور میں لنگڑاتا ہوا اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ بس اسٹاپ تک مجھ پر ابا کی دہشت سوار تھی، کہیں وہ آ نہ جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ مغرب کے قریب درگاہ پر پہنچا۔ وہاں کھوے سے کھووا چھل رہا تھا، بے پناہ رش تھا۔ میں نے اتنی روشنی اور اتنے لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں سیڑھیوں کے پاس ایک کنارے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو مزار سے رش چھٹنے لگا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مارے دہشت کی مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے میں لڑکوں کا ایک غول میری طرف بڑھا اور ایک لڑکے نے میرا تھیلا اچک لیا۔ میں بے ساختہ اپنے سر کو بچاتے ہوئے زمین پر گر کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کبھی اماں کو پکارنے لگا، کبھی اللہ کو۔ وہ سب ہنسنے لگے اور ایک لڑکے نے مجھے پیر سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، سالا پھٹو۔ جب میں رو رو کر تھک گیا تو خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں بالکل قلاش تھا۔ ماسی تاجہ کا دیا ہوا تھیلا اور تھوڑے سے پیسے سب کچھ گنوا چکا تھا۔ میرا جسم بری طرح دکھ رہا تھا اور پنڈا بھی گرم تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا کہ پانی پی لوں،
مگر شاید چکرا کر گر گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کی نمکین ہوا آہستگی سے چل رہی تھی۔ اس کی نرم روی بالکل اماں کی تھپکی کی طرح جسم کو تھپکتی محسوس ہوئی اور میں کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ سورج خوب اوپر آ چکا تھا اور دن گرم تھا۔ وہ رات والا لمبا لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک مٹی کی کلیا میں چائے اور بن تھا۔ میں مربھکوں کی طرح وہ سب چٹ کر گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا لفڑا ہے؟ تو گھر سے کیوں بھاگ آئے رے؟ میں نے مختصراً اس کو اپنی کہانی سنا دی۔ کہنے لگا، فکرچ نہیں کر، اب تو ہمارا آدمی ہے۔ اس طرح سلو استاد کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ 10-12 سال سے لے کر 17-18 سال تک کے 4 لڑکوں کا گروپ تھا، جس کا میں 5واں ممبر تھا۔ سب مزار کے احاطے میں ہی رہتے تھے اور مختلف کام کرتے تھے۔ سلو استاد نے مجھے جوتوں کے ٹوکن والے چاچا کرموں کے ساتھ نتھی کر دیا۔ کھانا دونوں وقت کا لنگر سے تھا، صبح کا ناشتہ اپنی جیب سے۔ میرا ڈر اب خاصا کم ہو چکا تھا اور میری زندگی ایک ڈھرے پہ آ چکی تھی۔ یاد کرنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ماسی، تاجا اور فیضو یاد آ جاتے تھے۔ جس رات بہت بے چین ہوتا، وہ سرسراتا وہ سایہ بھی کچھ دیر کے لیے آ جاتا۔ یہاں سب کی اپنی اپنی کہانی تھی۔ شاقو، اکبر اور شنکر کی کہانیاں بھی مجھ جیسی ہی تھیں۔ شاقو کا باپ مر گیا تھا، ماں نے دوسری شادی کی تو سوتیلا باپ شاقو کے حق میں قصائی ثابت ہوا۔ اکبر کا باپ نشئی تھا، سو اکبر جب بھوکا رہ کر عاجز آ گیا تو وہ خود ہی گھر سے بھاگ کر مزار پر آ گیا۔ سب سے عجیب کہانی تو شنکر کی تھی۔ شنکر کا باپ میونسپلٹی میں جمیندار تھا، ماں بھی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی۔ ماں باپ شنکر سے پیار بھی کرتے تھے، مگر شنکر کو چوڑا کہلوانا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ سب ایک دوسرے کے ماضی سے آگاہ تھے، بلکہ سب کے خواب بھی اب تو ایک دوسرے کو ازبر ہو گئے تھے۔ شاقو کو پڑھنے کا شوق تھا اور وہ افسری کے خواب دیکھتا تھا۔ اکبر ہیرو بننے کی آرزو میں مبتلا تھا۔ ہم سب میں شنکر سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، 8ویں پاس۔ اس کو استاد بننے کا بہت شوق تھا۔ بس ایک سلو استاد تھا، جس کے نہ ماضی سے کوئی آگاہ تھا اور نہ ہی کوئی اس کے خوابوں کا رازدان۔ سلو استاد منہ سے کم اور ہاتھوں سے زیادہ بات کرتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم چاروں، جسم فروشی، نشے اور نشئی، سب سے محفوظ تھے۔ سلو استاد ہم سب پر کڑی نظر رکھتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ڈھال بھی تھا۔